ہمارا میڈیا بھی سیلاب متاثرین میں شامل ہو گیا۔ کل ایک لیڈنگ نیوز چینل نے اپنے بلیٹن میں ایک سیلاب متاثرہ شخص کا ناشائستہ جملہ سہون نشر ہونے پر معذرت کر لی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ نہیں یار، یہ ناشائستہ جملہ یہ وہ لگے ٹھیکیدار۔ دیکھو، گالی ہر کلچر میں ہوتی، اور خاص طور پہ جتنا تم نچلے پسماندہ بدحال طبقات میں جاؤ گے وہاں گالی روٹین ہے۔ دیکھو بات سنو، میرا قاضی حسین احمد صاحب سے میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں سے اتنی محبت کی ہے جتنی میں قاضی حسین احمد، اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے، بہت ہی پیارے انسان۔ اچھا، میری اکلوتی بیٹی کے کانوں میں اذان بھی ان کو پتہ لگا، وہ آئے تو میں نے کہا شکر ہے، میں اذان کا میں رٹا لگا رہا تھا، میں نے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نے منع کیا تھا کہ کوئی پشاور نہ آگے اذان دے، میں خود دوں قاضی صاحب سے۔ ایک بات سنو، اچھا بہت پیار تھا ان کا، امیر العظیم صاحب میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، تو ایک بار ان کے ساتھ پتہ ہے میری طرف یا کہاں بیٹھے مجھے اب یاد نہیں، منصورہ بیٹھے تھے پتہ نہیں، تو میرے منہ سے ایک دو گالیاں نکل گئیں بے ضرر قسم کی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی بزرگ شخصیت کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا قاضی صاحب آئی ایم سوری، میں بس میرے منہ سے گالی گولی نکلی، کہا مار کے ہنسے وہ۔ انہوں نے کہا، وہ بولتے بڑا پیارا تھے، میٹھا میٹھا، ان کی اردو بھی بڑی مزیدار عجیب سی ہوتی تھی، لیکن میں بھی جب پشتو بولتا ہوں تو میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، یہ کامن ہے۔ اچھا، اب چینل پہ چڑھائی کر دو، او بھائی ممکن ہے جو سینسر کر رہے ہوں، ایڈٹ کر رہے ہوں، ان میں سے کسی کو اس لفظ کا مطلب ہی نہ پتا ہو، پیورلی کوئی اردو سپیکنگ ہو، فلانا ہو ٹمکانو۔ ہم جو ہے نا، یہ چھچور پن کی آخری انتہا، بھائی نکل گئی چھوڑو، انہوں نے اگر معذرت کر لی ہے تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرتے تو کیڑی قیامت آ گئی۔ تمہاری تاریخ کے ایک اہم ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس نے تو مجمع عام میں اپنے ساتھ ہی کہہ دیا کاٹ دو، کتوں کاٹو، وہ تو نشر ہو چکی سی، اس لیے چھوڑو، یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ معروف اداکارہ مومنہ اقبال نے اعلیٰ معیار کا سوشل میڈیا کنٹینٹ تیار کرنے والی سیاسی شخصیات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدان سوشل میڈیا پر ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں، سیلاب سے تباہ شدہ علاقوں میں جا کر ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں، سیاسی شخصیات میدان میں اتر چکی، اداکاروں کو کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بھائی واہ، میں نہیں جانتا، چونکہ میں گزر چکا ہوں اس سارے مرحلے سے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے سنتوش بھائی، درپن صاحب، سدھیر صاحب، سبیہ بھابھی ہوتی تھیں، مسرت نذیر صاحبہ ہوتی تھیں، یہ وہ، اور ویسٹ کا صوفیہ لارن، ریکل ویلچ وغیرہ، یہ وہ، اس میلن مینرو، یہ۔ اب مجھے تو سچی بات ہے، میں نہ ایکٹروں کو پہچانتا ہوں نہ ایکٹرسوں کو۔ ایک انگریزی اخبار میں ایک فل پیج ہوتا ہے، اب میں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں جی فلانا ویٹرن ایکٹر فلانا، میں کہتا ہوں ہے کون؟ لیکن اس بچی نے جو بات کی ہے وہ کمال کی ہے، یاد رکھنا۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں، عوام اگر کرپٹ ہیں تو اس اشرافیہ کی وجہ سے ہیں، نیچے تک آ گیا یہ زہر سارے کا سارا۔ اچھا، تو ایک اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ حکمران ان کے رنگ، تو نیچے والا اوپر والے کو دیکھتا ہے، اور جب اوپر ٹک ٹاک چل رہی ہو تو نیچے بھی ٹک ٹاک کہیں چلیں گی تو چلنے دو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، سربراہ جو ہے اس کو بالکل اٹس لائک اے جنرل، مطلب آپ سپہ سالار کی بات، آج کل کے زمانے میں، اس کے سامنے اگر 20 فرنٹس کھلے ہوئے ہیں ملک، وہ وہاں بیٹھا ہے، اور جنگ دلیری سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے اسٹریٹجی۔ تیمور نے بایزید یلدرم واز نیور ڈیفیٹڈ ان ہز لائف۔ تیمور کو اس سے زیادہ نہ بہادر تھا، نہ اس کے لوگ اس سے زیادہ بہادر تھے ترکوں سے۔ اسٹریٹجی اس کی بہت خوفناک تھی۔ بھی آپ کیا بھاگتے پھر رہے ہو، ووٹوں کے بھکاری، کاروائی، بیٹھو مرکز میں اور وہاں سے مانیٹر کرو۔ لیکن اتنے پھر
وہ بڑھنیاں نہیں ہو. لیکن اس سیلاب کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ میں مدتوں سے میں کبھی مضافات میں کبھی میرا جانا نہیں ہوا. مجھے پاکستان کا اصلی چہرہ دیکھ کے نا بہت دکھ اور تکلیف, جیسے اجڑے پجڑے لوگ کالے پیلے صدیوں کے بھوکوں کے مارے ہوئے, ان کی شکلیں, ان کے لباس, ان کا ایکسپریشن, ان کے سارے اثاثہ جات سو کون. اٹ از سو پینفل. خدا کی قسم مجھے 14 اگست 1947 کی جو فلمیں نہیں چلتی یہ یوم آزادی پہ, جی ننگے بچے گڈیاں تے فلانا مفلوق الحال عورتاں پھٹے کپڑے جو بھی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے. میں نے کہا یار یہاں تو تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. تو یہ ٹک ٹاکاں بس قافلے لٹے پٹے اد ننگے بچے بے حال بوڑھے اجڑی پجڑی عورتیں ویران چہرے دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود اندھی آنکھیں. یہ جمہور ہے تمہارا. اسی لیے میں جمہوریت کے لفظ سے نفرت کرتا ہوں. یہ جو پاکستان کے مخصوص جو چند خاندانوں کا یا 10-20 جتنے بھی, ان لوگوں کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے. ایک ملک جو اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا سکتا ہے اپنے عوام کو پڑھا نہیں سکتا نہ. یہ جو سیاسی مگرمچھ بیٹھے ہیں نا, یہ ان کی سازش ہے. ان کو جاہل رکھو, بھوکا ننگا رکھو, ان کو نیند پاگل کرو. ہوتا کیا ہے بھوک ننگ میں؟ ہوتا کیا ہے؟ بچے 4 جاملہ ہے 6 جاملہ ہے, ماں روز مار کھا رہی, پیو چرس پی رہا ہے, کم بھی نہیں کر رہا, کم پہ نہیں جا رہا. جاؤ جا کے پتہ کرو. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. خدا کا قہر, انہوں نے جان بوجھ کے عوام کو ان حالات میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان سے ووٹ چھینے جا سکیں, بٹورے جا سکیں, خریدے جا سکیں. ٹھڈے نہ مارے. خود کفیل آدمی جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی, سر کے اوپر چھت اپنی, ہو کہا چل رہے تیری تو شہرت ہی ایسی. نہیں, وہ مجہول سے ہیں بیچارے, ہپنوٹائزڈ. چلو حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, کروشیا کی سابق وزیر کو یورپی یونین فنڈ سے ذاتی اخراجات کرنے پر 7 ماہ کی سزا سنا دی گئی. انہیں یہ سزا سرکاری خرچ پر کھانا کھانے کے جرم میں دی گئی. حسن صاحب, اتنی سی بات پر اتنی بڑی سزا؟ دیکھو بیٹا, یہ معمولی ہم جیسے منافقوں اور گھٹیا لوگوں کے لیے معمولی ہے معاف کرنا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو میں نکال رہا ہوں. آپ بچے ہو, آپ کا وہ ایکسپوئر نہیں ہے, یہ معمولی نہیں ہے ہم جیسے منافقوں کے لیے. دیکھو بات سنو, قصے سناتے ہیں, ذاتی گفتگو شروع ہوتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کے تیل پہ جلنے والا چراغ بجھا دیتے ہیں. اور بڑی مثالیں. اور تمہیں زندگی اتنی پیاری ہے, تم بتاؤ یا جان ہتھیلی پہ رکھ کے آؤ. ابراہم لنکن نے کی تھی نا وہ غلاموں کی آزادی کے لیے, جان دے دی اس نے. یہ 40 گڈیاں پکھا ننگا ملک, انہوں نے روٹی نہیں مل رہی ہو تو وہ تزئین و آرائشی نہیں مان. دیکھو ہم منافق لوگ ہیں. پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ, بلکہ ہوں تو پتہ نہیں 27 ہوگی یا 28 ہوگی. چلو, کروشیا کی آبادی ہے 38 لاکھ. صرف کروشیا کا جو ہے پر کیپٹا انکم وہ ہے $22,996, اور پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 25 کروڑ آبادی کا ہے $1,084. وجہ کروشیا کی پر کیپٹا انکم پاکستان کی پر کیپٹا انکم سے تقریباً, اس کا مطلب ہے کہ 14-15 گنا زیادہ ہے. 9 مرتبہ اس عورت نے ریسٹورنٹ میں سرکاری پیسوں پہ €10,000 خرچ کیے. اپنی 40ویں سالگرہ کی تقریبات پر اخراجات میں اس نے اس کے بھی اخراجات سرکاری فنڈ سے. اچھا, رقم بڑی نہیں ہے, حرکت ذلیل ہے. اتنے جہاز پہ جنا بڈی پرس بھول گئی ہے,
ਜਾਂ ਬਈ ਕਰਾਚੀਓਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁਰਦਾ। ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। बेगम पर्स भूल गई सी। ये मुल्क खा जाते हैं, ये अवाम का नसीब मुकद्दर, उनकी नस्लें खा जाते हैं। यहां नहीं, अपने इब्तदाई तारीख की मिसालें पढ़ाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और मैं सोचता हूं जो बच्चे ये पढ़ के जवान होते हैं उनको गुस्सा क्यों नहीं आता, इनको शर्म नहीं आती। यहां पूरे मुल्क की वसाइल की लूट सेल है। वो यार जदीद तरीन मुहावरा मैं पंजाबी का मैंने नहीं याद किया, खाते में तो लाते भी नहीं। इससे अवाम का अंदाज़ा लगाओ, वो भी हराम को हराम नहीं कह रहा है, अंदाज़ा लगाओ ज़हनी हालत कितनी पसमानदा। यार मैं व्हेन आई वाज अ कॉलमिस्ट, मैं मेरे तो जुमलों के हवाले देते थे लोग, ऐसा जुमला तो मैं नहीं लिख सकता। ये नहीं उन्होंने समझ आई कि लाना ज़रूरी है, अगर खाना ज़रूरी है तो लाना भी ज़रूरी है, लाओगे तो खाओगे। बहुत हो चलो, किसकी बात कर रहे होगी, मामूली बात नहीं है, मुल्क खाया जाता है। आदत पड़ जाए हराम खाने की तो इकोनॉमिक्स के बुनियादी कवानीन तब्दील हो जाते हैं। लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, वो फिर ये नहीं द मोर यू हैव द मोर यू वांट। हराम जब खाते हैं ये लोग, इनको तो नींद नहीं आती होगी। एक इनकम ग्रुप के टॉप पे जब एक आदमी जाता है तो वो लगता है कि मैं इससे अगले के ग्रुप के तो मैं तो बॉटम पे हूँ। वो तीसरे पे जाता है, अच्छा उन्होंने नज़र आंदा होना सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ते एलन मस्क ते फलाना ते टमकाना, दबड़ दबड़ शुरू, बेरहम सफ़ा, और इनको नहीं याद। मेरा ईमान है, बंदे के दिल को हाथ पड़ता है। ਐਵੇਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਇਹ वो ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯੌਮ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੌਮ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ